السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت اور ہماری غفلت پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مرتے وقت کافر، فاجر اور منافق کو جو سزائیں ملتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ مرتے وقت کافر، فاجر اور منافق آدمی کو 10 قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کافر، منافق، فاجر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ نمبر 2، کافر، فاجر، منافق کی روح قبض کرنے والے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں۔ نمبر 3، روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر، فاجر اور منافق کو یہ کہہ کر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، اے ناپاک روح، نکل اس جسم سے اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ نمبر 4، کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ نمبر 5، کافر، منافق اور فاجر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر، فاجر اور منافق کو آگ کے عذاب کی نوید سناتے ہیں۔ نمبر 6، مرتے وقت کافر، فاجر، منافق کی روح سے روح زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار جیسی غلیظ بو آتی ہے۔ نمبر 7، کافر، فاجر اور منافق کی روح کی بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 8، کافر، فاجر اور منافق کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے آسمان اول کی طرف لے جاتے ہیں اور تعارف کروانے کے بعد آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن محافظ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کافر، فاجر اور منافق کی روح کا اندراج سجین میں کر لیا جائے۔ نمبر 10، سجین میں اندراج کے بعد کافر، منافق اور فاجر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے ہی زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 طرح کی سزائیں اللہ تعالیٰ کافر، منافق اور فاجر انسان کی روح کو دیتا ہے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 28-29، کافر، منافق اور فاجر کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے اسے جہنم میں داخل ہونے کی نوید سنا دیتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور تکبر کرنے والوں کے لیے وہ بری جگہ ہے۔ اسی طرح سورۃ انفال کی آیت نمبر 50 ہے، کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑ اور پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگ کے عذاب کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ دیکھ لیں، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اسی طرح سورۃ محمد کی آیت نمبر 27 ہے، اس وقت کیا حال ہوگا کافروں کا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ساتھ ان کے چہرے اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے خوب ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اور اس وقت ان عذاب سے دوچار ہونے کی نوید سناتے ہیں۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 93 ہے، کاش تم کافروں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کیا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ اب دیکھیں ان تمام جو آیات ہم نے دیکھی ہیں ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ فاجر لوگ ہوں، تو ان کی جان نکلتے وقت ہی ان کو سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی وقت فرشتے انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے، آمین۔ احمد کی حدیث ہے کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تدفین کے لیے نکلے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر جیسے پرندے آ بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، پھر فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور وہ اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ روح جسم کے اندر جاتی ہے اور فرشتے اسے اس طرح باہر کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سڑیل بدبو جیسی جو بو ہے وہ اس کی روح سے آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر مقرب فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس خبیث روح کی بدبو ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ بدترین نام جو دنیا میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے۔ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے سب سے نچلی زمین میں موجود سجین جیل میں اس کا نام کا اندراج کرو، اور کافر کی روح بری طرح زمین پر پٹخ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت جو ہے سورۃ حج کی آیت نمبر 31، آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ اب اس جو حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو بھی کافر منافق اور فاجر ہوگا تو اس کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب آپ نے یہ قرآن پاک کی آیات بھی پڑھ لی اور اس حدیث میں بھی اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعید سنائی ہے۔ جو بھی اللہ کے نافرمان اس دنیا سے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کس طرح غصے و غضب کا اظہار فرماتا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جاتے۔ اور سجین جو ہے یہ 7 زمینوں کے نیچے سجین کا مطلب ہے جیل خانہ۔ تو یہ 7 زمینوں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کافر منافق اور فاجر کی روحوں کے لیے ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے، جہاں انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہاں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اور جو مومن ہے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے علیین، دائیں ہاتھ والے رجسٹر میں لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے، تو وہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے پیچھے مومنین کی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں وہ بھی پڑھا، اور کافر فاجر منافق کی روح کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیا ہے۔ اب آپ کو میرا کام کیا ہے؟ ہم نے اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ وقتی دنیا ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، مگر اگلی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ آج اگر ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آج بھی ہم اس غفلت میں ہی پڑے رہیں تو یہ سب کچھ تو ہونا ہے جو کچھ قرآن و حدیث میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔